أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون انکم بے شک تم اے ظالم لوگو وما تعبدون من دون اللہ اور وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ حسب جہنم جہنم کا ایندھن ہے انتم لہا واردون تم سب اس آگ میں داخل ہونے والے ہو لو کان ہؤلاء آلہۃ اگر یہ لوگ الہ ہوتے معبود ہوتے ما وردوہا نہ داخل ہوتے اس میں وکل فیہا خالدون اور سارے کے سارے اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ ان آیات بینات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ظالم لوگ مشرک لوگ منافق لوگ بدعتی لوگ بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے نافرمان ناہنجار باغی سرکش لوگ سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب جہنم کا ایندھن ہو اخیر وہ اپنے سہارے ڈھونڈیں گے اخیر وہ آسرے تلاش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج کوئی ایسا ہمیں مضبوط قسم کا سہارا مل جائے جو ہمیں اللہ رب العزت کی اس پکڑ سے چھڑا سکے دنیا کی ساری زندگی میں نظر دوڑائیں گے تو جن جن انسانوں کو اور جن جن جنات کو انہوں نے اللہ رب العزت کا شریک بنایا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ان کو شامل کیا ہوگا ان کو اپنی مدد کے لیے پکاریں گے وہاں پہ دو قسم کے گروہ بن جائیں گے ایک تو وہ نیک لوگ ہوں گے جن میں انبیاء بھی ہوں گے اولیاء بھی ہوں گے شہداء بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے علاوہ
اللہ رب العزت کی اس خدائی میں، قدرت کے اس کارخانے میں، رب تعالیٰ کی اس الوہیت میں، ربوبیت میں، خالقیت میں، مالکیت میں شریک بنایا گیا تھا، ان سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے ان انسانوں سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا الہ بنا لینا، اپنا معبود بنا لینا؟ تو وہ سارے کے سارے کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء، یا باری تعالیٰ ہماری تو اتنی ہمت نہیں، ہمارے تو اندر اتنی طاقت نہیں تھی، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لوگوں سے یہ کہتے رہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے ہمیں خدا بنا لینا، مشکل کشا بنا لینا، حاجت روا بنا لینا، اپنا پیشوا بنانے کے ساتھ ساتھ الہ بھی بنا لینا۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا۔ تو انبیاء کو جن کی اللہ کے علاوہ پوجا ہوتی رہی ہے، اولیاء کو جن کی اللہ کے علاوہ پوجا ہوتی ہے یا ہو رہی ہے، ان کو اللہ رب العزت پورے اعزاز کے ساتھ، اکرام اور تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ سارے حشر کے میدان کے سامنے بلند ممبروں پہ، اعلیٰ ترین تخت و تاج پہ، بڑے ہی اعلیٰ رتبے پہ فائز کیا جائے گا، اور ان سے فرمایا جائے گا کہ تم سے یہی توقع تھی کہ تم دنیا میں رہ کے ایک اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کرتے رہو، تم نے وہ کام کیا ہے۔ تو یہ جو تمہارے جھوٹے پجاری ہیں، جنہوں نے تمہارے نام کو اور تمہاری ذات کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا ہے، آج ان کے ہاتھ میں کچھ بھی آنے والا نہیں ہے۔ نہ نبی کام آئیں گے، نہ علی کام آئیں گے، نہ ولی کام آئیں گے، نہ کوئی شہید کام آئے گا، کیونکہ مشرک بندے کا کوئی بھی سہارا بننے کو تیار نہیں ہے۔ اب جب وہاں سے انہیں انکار ہو گیا، نیک لوگ تو بری ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دو خدا بنا لینا؟ تو وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ سبحانک، تو ہر چیز سے واقف ہے اور ان کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ ہے، منزہ ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت کہ ہم یہ بات کیسے کہیں، ہم تو ساری عمر تیری توحید کا واز سناتے رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بری ہو جائیں گے، سیدہ مریم بھی، سب کو اللہ تعالیٰ اعزاز اکرام سے نوازیں گے، تو مشرک پکڑے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جب قیامت آئے گی تو سب سے اولئک شرار الخلق عند اللہ، سب سے جو بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ مشرک ہیں۔ اور انہوں نے شرک کس کا کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو اور ولیوں کی، نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو انبیاء کی قبروں کو پہلے بھی اب بھی
نہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، نہ تعبدی سجدہ جائز تھا، نہ ان کے عبادت کی نگاہ سے قیام اور وہاں پہ تسبیحات یا وہاں پہ چلے یا مجاور بننا قبر پہ، یہ کسی بھی نبی نے اپنی امت کو حکم نہیں دیا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو نبی کی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا، ولی کی قبر کا ہو سکتا ہے؟ نبی کی قبر پہ مجاور بن کے عبادت گاہ نہیں بنایا جا سکتا، تو کسی ولی کی قبر کو عبادت گاہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو جو نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنائے وہاں چلے کاٹے، اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے، تو جو ولیوں کی قبروں پہ چلے کاٹے اس پہ کیا ہے؟ ڈبل لعنت ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے آخری دنوں کا فرمان ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن کو بھی اپنا پیشوا بنانے کے ساتھ ساتھ خدا بنا لیا، الہ بنا لیا، قیامت کے دن نتارا ہو جائے گا۔ نیک لوگ صاف کہہ دیں گے ہم نے تو تمہیں یہ حکم دیا نہیں، تم پتہ نہیں کس کے کہنے پہ چلتے رہے ہو۔ تو اب رہ جائیں گے وہ جھوٹے مرشد، من گڑت پیر اور گمراہ قسم کے لیڈر جو لوگوں سے اپنی پوجا کرواتے رہے اور انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کو اور ان کے مریدوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اب جو مرید ہے نا وہ پیر صاحب کے پیچھے پیچھے ہیں، پیر صاحب آگے آگے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی پیر صاحب ہمیں چھڑاؤ، ہمیں بخشواؤ، آپ تو کہتے تھے بھائی نماز پڑھو نہ پڑھو، ہماری جمعرات پکی ہونی چاہیے، چاہے ننگے پاؤں آؤ، ننگے بدن آؤ، ننگے سار آؤ، تمہیں ہر شے چھوڑ کے یہاں حاضری دینی پڑے گی۔ اتنی پابندی سے تم مسجد کی تلقین نہیں کرتے تھے، اتنی پابندی سے تم اللہ کی عبادت کی تلقین نہیں کرتے تھے، اتنی پابندی سے تم قرآن پاک کی تلقین نہیں کرتے تھے، اتنی پابندی سے تم ماں باپ کی خدمت کی تلقین نہیں کرتے تھے، اتنی پابندی سے تم حقوق العباد کا نہیں کہتے تھے، جتنی پابندی سے تم اپنے مزار شریف، دربار شریف اور میلے شریف میں حاضری کا کہتے تھے۔ لہذا اپنی پوجا کروانے والے آج تم اور تمہارے مرید سارے کے سارے حاصب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں ایندھن کس چیز کا ہے؟ پٹرول کا، گیس کا، لکڑیوں کا، کوئلے کا۔ جہنم کی آگ میں انسان ایندھن ہوں گے۔ سرابیلہم من قنطران وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو زنجیروں اور ہتھ کڑیوں میں، بیڑیوں میں جکڑ کے جہنم کے اندر الذین یحشرون علی وجوہہم، چہروں کے بل الٹا لٹکا کے جہنم کے اندر فی جہنم خالدون، ہمیشہ لٹکایا جاتا رہے گا، عذاب ہوتا رہے گا۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار لیجزی اللہ ما کسبت، ان کے کیے کا ان کو آج حساب مل رہا ہے، عذاب مل رہا ہے۔ گندک کی قمیض پہنائی جائے گی، برود کا لباس پہنایا جائے گا، آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔
ایک دفعہ آگ اڑ کے ان کے چہروں پہ پڑے گی، سارا جسم ایٹم بم کی طرح تباہ ہو جائے گا، دوبارہ جان پڑے گی، بار بار ایسا عذاب ہوگا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، فرمایا ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے، سندخلہم نارا، آگ در آگ میں آگے ہی جائے جا رہے ہیں، جس طرح دنیا میں گناہ سے اندر، گناہ کے اندر اندر اور آگے بڑھتے جاتے تھے، آج جہنم کے اندر آگ در آگ میں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جسم کا ڈھانچہ رہ جائے گا، ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گی، دوبارہ گوشت چڑھایا جائے گا، پھر وہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا، پھر گوشت چڑھایا جائے گا، وہ بھی جلایا جائے گا، بار بار ہزار بار عذاب ہو رہا ہے، ہر بار تکلیف اذیت بڑھتی جا رہی ہے، عذاب ختم ہونے والا نہیں۔ حسب جہنم انتم لہا واردون، فرمایا تم اس میں وارد ہو کے رہو گے۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم، ظالم لوگ اور ان کے سارے کرندے، بڑے بڑے گمراہ پیر، گمراہ مرشد، گمراہ لیڈر، اپنے فالور سمیت، اپنے مریدوں سمیت، اپنے ماننے والوں سمیت، ذلوا فاذلوا، گمراہ در گمراہ، فرمایا وہ وہاں پہ کٹھے ہوں گے اور جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس دن کہیں گے پیر صاحب بچا لو، پیر صاحب آگے آگے، جھوٹے پیر، گمراہ پیر، جنہیں نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ، نہ پاکیزگی کا پتہ، نہ قرآن کے آیات کا پتہ، بینات کا علم، اپنی زندگی کو بس دمال ڈالنے میں رکھا ہوا ہے، زندگی کو بس ڈانس میں رکھا ہوا ہے، زندگی کو بس انجوائے میں رکھا ہوا ہے، پردے کا پتہ نہیں ہے، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، غیر محرموں کے ساتھ کلام بھی ہے، سلام بھی ہے، ملاقات بھی ہے، ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملائے جا رہے ہیں، جسم بھی لگ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ سامنے آمنے سامنے نظریں بھی ٹکرا رہی ہیں، یہ سارے کام اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں، جو پیروں فقیروں کے آستانوں پہ ہو رہے ہیں۔ فرمایا اس دن آگے آگے بھاگیں گے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، ایک آگے ایک اس کے پیچھے، عذاب اس کے پیچھے ہے، عذاب کے بڑے بڑے خوفناک قسم کے سانپ ہیں، بچھو ہیں، بڑی بلائیں ان کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، وہ آگے آگے جہنم میں بھاگ رہے ہیں، بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، دنیا میں جو رشتے ناتے ایک دوسرے کے ساتھ پیری مریدی کے بنائے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے کٹ جائیں گے، ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، وہ آگے بھاگ رہے ہیں، یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ایک دفعہ یا باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم ان جھوٹے پیروں سے ایسے ہی بیزار آوازار ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے بھاگ رہے ہیں۔ سارے اکٹھے ہو کے شیطان کے پاس جائیں گے، ابلیس کے پاس، کہ بڑا سرگنا تو وہ ہے، آج تم ہی کچھ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کچھ کرنے والے برنے والے ہوتے نا، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا،
اگر یہ خدا ہوتے تو آج آگ میں نہ ہوتے، جہنم میں نہ ہوتے۔ اگر یہ مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، تمہیں اولادیں دینے والے ہوتے، رزق دینے والے ہوتے، تمہارے کاروبار چلانے والے ہوتے، تمہاری بیماریاں دور کرنے والے ہوتے، تمہاری پریشانیاں ختم کرنے والے ہوتے، تمہیں تختوں پہ بٹھانے والے، اتارنے والے ہوتے، تمہارے حکومتیں الٹنے والے، سجانے والے ہوتے، اگر ان کے ہاتھ میں تمہاری قسمت ہوتی تو آج یہ خود جہنم میں آپ جل رہے ہیں۔ ما وردوہا، کبھی بھی اس میں نہ آتے۔ کلن فیہا خالدون، فرمایا سارے گمراہ لوگ، ظالم لوگ، غاصب لوگ یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر شے کھول کھول کے بیان کر دی ہے، ایک ایک بات وضاحت سے بیان کر دی ہے، اور جو بات قرآن پاک میں اختصار سے آئی ہے، اشارے سے آئی ہے، اس کی وضاحت آقا کریم نے اپنی حدیثوں میں بیان کر دی ہے، کوئی الجھاؤ نہیں رکھا۔ اور کوئی سمجھنے والا ہو اس کے لیے آج بھی دعوت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جاؤ، اللہ کے رسول پاک کی اطاعت میں آ جاؤ، اور دوسرے غیروں کی جو گمراہ لوگ ہیں ان کی تابعداری کر کے اپنے نیک مال بھی ضائع نہ کرو۔ تو جو اللہ رسول کو چھوڑتا ہے اس کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان سب کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر اکٹھا کریں گے، وہاں ان کے لیے مختلف قسم کے خطرناک عذاب ہوں گے۔ چند ایک آج بیان ہوا ہے، باقی کا کل انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست احباب کو، سب سننے والوں کو اور سب ایمان والوں کو جہنم کی گرم ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور وہ لوگ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ لوگ خدا ہوتے، ما وردوہا، نہ وہ داخل ہوتے آگ میں، وکل فیہا خالدون، اور سارے کے سارے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔